نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کی کثرت یا زیادتی مانگنے کا حکم نہیں دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے فلاں چیز کی زیادتی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز زیادہ دے، یہ چیز زیادہ دے، کوئی بھی، سوائے علم کے۔ فرمایا وقل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ کسی چیز میں اضافے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی سوائے علم میں اضافے کی دعا کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال بھی کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر نافع علم کے نہ ہونے اور اس سے استعاذہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی، ان میں ایسا علم جو نفع نہ دے۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں انسان کرے، یہ ہمارے اندر بہت بڑی خرابی ہے۔ کبھی ہم بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما دے، اور غیر نافع علم کو مجھ سے پھیر دے، موڑ دے، میں کہیں بھی کسی ایسی چیز میں نہ پڑ جاؤں جو غیر نافع ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں گے سلف صالحین علماء کو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر وہ اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعائیں کرتے تھے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی سیرت کو دیکھیں تو یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو کوئی چیز علم کی سمجھ نہیں آئی، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کو طلب کریں کہ اے اللہ مجھے یہ علم کا باب سمجھ نہیں آیا، یہ سمجھا دے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو وہ کیا کرتے تھے، اذا اغلقت علیہ مسألة یکثر من فعل امور یتقرب بها الى اللہ سبحانہ وتعالی حتی یفتح علیہ، کہ وہ تیزی کے ساتھ وہ کام کرنے شروع کر دیتے جن میں اللہ تعالیٰ کا تقرب ہوتا، نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ شروع کر دیتے جب انہیں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس مسئلے کو آسان فرما دیتا ہے۔